اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو مکہ میں آپ کون سے مکان میں رہے۔ یہاں پہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے، جیسا کہ ذہبی نے اور دیگر مورخین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نزل بمکہ دار العباس، کہ مکہ میں آپ عباس بن عبد المطلب کا جو گھر تھا اسی گھر میں آپ رہے، اور اسی بات کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل فرمایا۔ اور کچھ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ نزل فی شعب علی علیہ السلام، کہ آپ جو ہے وہ شعب علی علیہ السلام میں جو ہے وہ رکے تھے۔ تو لہذا جو ہے وہ دو قول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک قول جو ہے کہ دار العباس یعنی عباس جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں ان کے گھر پہ رکے، اور جو دوسرا قول ہے کہ وہ شعب علی علیہ السلام جو ایک مقام تھا وہاں پہ جو ہے وہ آپ رکے تھے۔ لیکن یہاں پہ دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے تو ان دونوں قولوں میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ جو دار العباس تھا یعنی جو عباس بن عبد المطلب کا گھر تھا وہ اسی شعب علی علیہ السلام میں تھا۔ شعب علی علیہ السلام جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اسی گھاٹی میں جو ہے وہ جناب عباس کا گھر بھی تھا، اور ادھر ہی اسی ہی مقام کو جو ہے وہ شعب علی علیہ السلام کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اگر کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ شعب علی میں رکے، کچھ کہتے ہیں دار العباس میں رکے، تو وہ ایک ہی بات ہے، دونوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے ایک سوال کے اوپر بحث کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ عباس کے گھر پہ کیوں رکے، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ جناب عباس کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ تو یہاں پہ جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ جواب ہے کہ کوئی اور آپشن امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور مکہ میں فقط یہی گھر جو تھا وہ بنی ہاشم کا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی گھر بنی ہاشم کا نہیں تھا۔ اور یہاں پہ اس کی جو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب مکہ سے سب لوگ جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو بنی ہاشم بھی جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اب وہ صورتحال کیا پیش آئی کہ جب یہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو جو قریش والے ہیں، کفار مکہ ہیں، وہ ان کے گھروں پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ جو جناب عقیل ہیں، ابو طالب کے بیٹے، امیر المومنین علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جناب عقیل، انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی مہاجرین کے بنی ہاشم میں سے گھر تھے جو مسلمان تھے اور ہجرت کر کے گئے، سب کے گھروں کو جو ہے وہ بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ کیوں فروخت کیا؟ ان کی یہی جو ہے وہ پلاننگ تھی کہ ہم اگر ان گھروں کو نہیں بیچتے تو یہ خام خواہ جو ہے وہ قبضے میں آ جائیں گے کفار کے، اور پھر ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سارے جو اپنے گھر ہیں، حضرت رسول خدا کا گھر ہے، سب کے گھر جو ہے وہ بیچ دیے۔ لیکن جناب عباس بن عبد المطلب چونکہ انہوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی تھی اور اسلام کی طرف نہیں آئے تھے، لہٰذا وہ جو ہے وہ مکہ میں رہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہ گیا۔ یہاں پہ کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلا حوالہ ہمارے پاس واقدی کا ہے، کتاب المغازی سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واپس آئے تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ الا تنزل منزلک من الشعب، کہ کیا آپ شیب میں جو آپ کا گھر ہے وہیں پہ نہیں رکیں گے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ فہل ترک لنا عقیل منزلا، کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ تو وہ کیوں فرمایا؟ پھر یہ خود تاریخ والا لکھتا ہے کہ وکان عقیل قد باع منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومنزل اخوته من الرجال والنساء بمکہ، کہ عقیل نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہو گیا، اور ان کے جتنی بہن بھائی تھے سب کا جو گھر تھا جو مکہ میں موجود تھے، ان سب گھروں کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا۔ تو جب سب گھروں کو بیچ دیا تو کسی کا گھر جو ہے وہ باقی نہیں تھا، اور فقط ایک ہی گھر جو ہے وہ باقی تھا جناب عباس بن عبد المطلب کا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ ایک ہی آپشن تھا کہ وہ آپ اسی گھر میں جو ہے وہ قیام فرماتے۔ لیکن اس پر جو ہے وہ ماہرین نے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھائے، اور انہوں نے یہاں پہ بنیادی اعتراض یہ اٹھایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجبوری تھی کہ وہ اس گھر میں رکتے،
تو یہ جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے مجبوری، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مال تھا اور ان کے پاس دینار تھے، اور وہ چاہتے تو بہت زیادہ زمین خرید سکتے تھے، اور وہ چاہتے تو سارے قافلے کے لیے جو ہے وہ گھر خرید سکتے تھے۔ مکہ میں کوئی اس قسم کی کمی اور تنگی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مشکل حالات تھے اور کوئی گھر رہنے کے لیے نہیں تھا، تو یہ ایک ہی گھر تھا، لہٰذا اسی میں رہنا پڑا، لہٰذا یہ وجہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ وجہ تب درست ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مال نہیں ہے اور وہ کچھ خرید نہیں سکتے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس مال تھا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھر خرید سکتے تھے، لہذا جب وہ گھر خرید سکتے تھے تو اب اس کے پیچھے وہ کیا فلسفہ ہے اور کیا وجہ ہے وہ جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں، ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی شاید سیاسی اور معاشرتی یہ ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو اپنی مرکز ہے، تبلیغ کا جو مرکز ہے، وہ جناب عباس کے جو ہے وہ گھر کو بنائیں، تو لہٰذا یہ ایک سیاسی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے، ایک معاشرتی طور پہ حالات کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی گھر میں رہیں، کوئی اور جو ہے وہ اپنا گھر نہ خریدیں۔ تو باقی جو ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم کیوں فرمایا، وگرنہ ظاہری طور پہ صورتحال تو یہی نظر آ رہی ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی دین کی تبلیغ کا ایسا مقصد ہے کہ جو جناب عباس بن مطلب کے گھر میں رہنے سے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، کسی اور جگہ کو خرید کر آباد کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جب مرکز بنا لیا مکہ کو تبلیغ کا، تو وہاں پہ جیسا کہ یہ گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے کہ جو حاجی ہوتے تھے، جو عمرہ کرنے وہاں پہ آتے تھے، دیگر لوگ جو کاروبار کرنے آتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ملا کرتے تھے، اور یوں امام کا جو پیغام ہے، تحریک کربلا کا جو پیغام ہے، وہ دنیا کے کونے کونے میں جاتا تھا، اور یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ آخر یزید کی جو ہے وہ بیعت کیوں نہیں کی جا رہی۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی خاطر کچھ اور اقدامات بھی کیے، کہ انہی اقدامات میں سے ایک جو اقدام ہے جو مکہ میں رہ کر آپ نے کیا، وہ ہے اہل بصرہ کو خط لکھنا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جو ہے وہ بصرہ والوں کے نام خط لکھے ہیں، اور یہاں پہ جو خط انہوں نے لکھے وہ بصرہ کے ان لوگوں کو لکھے کہ جو وہاں کے مرکزی لوگ تھے، جیسے عربی میں اشراف کہتے ہیں، یعنی معززین اور اثر و رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے طرف یہ خط لکھا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بصرہ کے 5 حصے کیے گئے تھے، جسے جو ہے وہ اخماس بالبصرہ کہتے ہیں، رؤوس الاخماس کہتے ہیں۔ تو رؤوس الاخماس جو بصرہ کے 5 حصے تھے، اور ہر حصے کا ایک بڑا جو ہے وہ سربراہ ہوتا تھا، ان 5 سربراہوں کو بھی جو ہے وہ خط لکھے، اور 5 کے علاوہ جو بہت بڑے بڑے لوگ وہاں کے شمار ہوتے تھے اثر و رسوخ والے، ان سب کو جو ہے وہ خط لکھے۔ طریقہ کار کیا تھا کہ خط ایک ہی تھا، اس کا جو اندر متن اور پیغام تھا وہ ایک ہی تھا، اس کے جو ہے وہ مختلف نسخے جو ہے وہ تیار کیے گئے۔ ایک جو نسخہ ہے وہ بصرہ کے جو 5 حصے تھے ان میں سے ہر جو ہے وہ سردار کو بھیجا گیا، اور جو ایک حصہ جو نسخہ ہے وہ تیار کر کے بصرہ کے جو مختلف اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے جو ہے وہ ہر ایک کی طرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نسخہ بھیجا گیا۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ طبری سے جو ہے وہ یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ تاریخ طبری کے مطابق جو ہے وہ یہ خط جو ہے وہ کیا لکھا گیا اور اس کے اندر کیا جو ہے وہ متن تھا۔ تو تاریخ طبری والا جو ہے وہ نقل کرتا ہے ابو مخنف سے اس روایت کو، کہ ابو مخنف جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ کتب الحسین مع مولا لہم یقال له سلیمان، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے اہل بصرہ کے نام، اور اس غلام کا نام جو ہے وہ سلیمان ہے، اور ایک جو ہے وہ نسخہ لکھا رؤوس الاخماس بالبصرہ، بصرہ کے جو 5 حصے ہیں ان کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کی طرف لکھا، اور ایک جو نسخہ ہے وہ تیار کر کے اشراف کی طرف جو ہے وہ بھیجا، یعنی جو صاحب عزت اور معززین اس وقت جو ہے وہ شمار ہوتے تھے بصرہ کے، ان کی طرف جو ہے بھیجا۔ فکتب الی مالک بن مسمع البکری والی الاحنف بن قیس والی المنذر بن جارود والی مسعود بن عمر والی قیس بن حیثم والی عمر بن عبید اللہ بن عمر۔ یہ بہت بڑے بڑے اس وقت کے جو ہے وہ نام ہیں جو بصرہ کے جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کی طرح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خط لکھا تھا۔ اچھا، اس خط کا متن کیا تھا اور اس میں کیا کچھ لکھا گیا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ تاریخ طبری والے نے نقل فرمایا۔ اما بعد، بسم اللہ کے بعد اما بعد ہے کہ فإن اللہ اصطفى محمدا علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر اختیار فرمایا، اور نبوت کے ذریعے سے انہیں جو ہے وہ عزت اور اکرام بخشا، اور اپنی رسالت کے لیے انہیں اختیار فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنے پاس جو ہے ان کو بلا لیا،
وقد نصح لعبادی، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو نصیحت کی اور جو انہیں پیغام دیا گیا تھا وہ ان تک پہنچا دیا۔ اور وَكُنَّا أَهْلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، اب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف فرمایا کہ ہم کون لوگ ہیں، کہ ہم جو ہیں وہ محمد کی اہل ہیں، محمد کے گھر والے ہیں، ان محمد کے اولیاء میں سے ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، اس کے وصی ہیں اور اسی کے جو ہے وہ وارث ہیں۔ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں جو مقام محمد ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ یعنی یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو حق خلافت ہے، جو حق امامت ہے، وہ بھی جو ہے وہ واضح فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد جو ان کی مقام اور ان کی جگہ پہ جس کا حق بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے، ان کو لیڈ کرے، اس کا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ، اس قوم نے جو ہے وہ ہماری قوم نے کیا کیا، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دی اور ہم نے مزاحمت نہیں کی، بلکہ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، ہم جو ہے وہ راضی ہو گئے اور اس بات کو ناپسند کرنے لگے کہ کہیں جو ہے وہ امت محمدی تفرقے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے، اور ہم نے یہ چاہا کہ عافیت رہے، سلامتی جو ہے وہ رہے۔ لیکن ہم یہ جانتے تھے کہ ان احق بذالک الحق، کہ ہم اسی حق کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ وقد احسنوا واصلحوا وتحروا الحق، اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ اچھا کام کیا اور بڑا جو ہے وہ نیک کام کیا اور حق کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ ان کے اوپر رحم کرے، وغفر لنا ولہم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور ان لوگوں کو بھی کیا ہے مغفرت کرے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک یہ جو جملہ ہے، یہ جو آخری ابھی آپ کے سامنے جملہ پڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ملاحظہ ہے، وہ ہم پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا نوٹ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تاریخ دانوں نے اس بات کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا اور حق کو جو ہے وہ اختیار کیا، یہ جملہ جو ہے وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یعنی یہاں پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حق کو چھینا گیا اور دوسرے لوگ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھ گئے، تو لوگ اگر اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں تو کیا یہ اچھا کام کیا لوگوں نے؟ تو یہاں پہ پہلا تو صاحبان تاریخ نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے بعض مؤرخین کی طرف سے اصل جو امام حسین علیہ السلام کا خط تھا اس کے اندر داخل کیا گیا، اپنی طرف سے جو ہے وہ اسے ایڈ کیا گیا، ایک یہ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے مؤرخین نے اس جملے کا اضافہ نہیں کیا، خود امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ اس وجہ سے شامل کیا تاکہ جو ہے وہ جو بصرہ کے مخاطب لوگ ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں، یعنی ابھی ہم ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمن ہے، یعنی جو معززین بصرہ ہیں اور جو سردار ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ اس وجہ سے استعمال کیا تاکہ ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کی جائے۔ یعنی اگر انہیں یہ کہا جاتے کہ تم لوگ فاسق فاجر ہو گئے ہو، تم لوگوں نے کیا کیا، تو وہ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرنے کی طرف کوئی ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی، بلکہ وہ کیا شدت میں آ جاتے اور ان کا شر جو ہے وہ مزید کیا بڑھ جاتا۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ مجبوری تھی کہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف اور حقیقی حق کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام جو تحریک کربلا کا آغاز کرنے جا رہے تھے اس میں ان کو شامل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا لہجہ اپنایا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دل نرمی کی طرف آئے اور وہ حق کو قبول کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں۔ تو لہٰذا کچھ جو ہے وہ صاحبان تاریخ نے جو ہے وہ یہ تبصرہ بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خط کے کیا جملے ہیں؟ فرمایا کہ وقد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، کہ میں یہ جو ہے وہ خط جو ہے وہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور اپنا جو ہے وہ قاصد بھی تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سب اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، کیونکہ سنت جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور جو بدعت ہے وہ زندہ ہو چکی ہے۔ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أُهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میری بات جو ہے وہ سنتے ہو اور میری بات کی اطاعت کرتے ہو تو میں تمہیں درست راستے کی طرف کیا کروں گا؟ رہنمائی کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ جو ہے وہ بصرہ والوں کو جو خط لکھا تھا اس کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو بنیادی بحث آتی ہے وہ اس سوال کے اوپر آتی ہے کہ بصرہ والوں کو امام حسین علیہ السلام نے خط کیوں لکھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور سوال
کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا کہ بصرہ کے جن لوگوں کو یہ خط لکھا گیا ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، کیا وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے تھے، یا وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے اور بنی امیہ کے ساتھ جانے والے تھے، یا جو ہے وہ مختلف قسم کے یہ سردار تھے، مختلف قسم کے اشراف تھے، مختلف قسم کے یہ جو معزز لوگ تھے اہل بصرہ کے جو بڑے تھے، اس کے اندر مختلف کیٹیگری تھیں، تو ان کا تعارف کیا ضروری ہے۔ اگر ان کا تعارف ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی واضح ہوگا کہ آخر انہی کو خط کیوں لکھا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ بصرہ والوں نے ایک خط بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں لکھا تھا۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور بلایا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، دعوت دی ان کو، لیکن بصرہ والوں نے کوئی خط نہیں لکھا امام حسین۔ اس کے باوجود کہ بصرہ والے امام حسین علیہ السلام کو کوئی خط نہیں لکھتے، امام حسین علیہ السلام ان کو خط کیوں لکھتے ہیں، پہلے ان کو خط کیوں لکھتے ہیں جبکہ وہ تو کوئی خط نہیں لکھ رہے؟ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس سوال کا جواب رکھنے جا رہے ہیں کہ بصرہ کے جن بڑے لوگوں کو، جن سرداروں کو خط لکھا، ان کا آخر مذہب کیا تھا، وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، کیونکہ یہ بات اگر واضح ہوگی تو پھر اس اگلے سوال کا جواب بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ اس درس میں ہم چند ایک لوگوں کو جو ہے وہ تعارف آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس قسم کے عقیدہ رکھنے والے افراد تھے۔ سب سے پہلے جس بندے کا ہم تعارف آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ مالک بن مسمع ہے۔ مالک بن مسمع یہ کون تھا؟ یہاں پہ کتاب الغارات جو تاریخ کی کتاب ہے اور ابراہیم بن محمد السقفی الکوفی کی یہ کتاب ہے جن کی وفات 283 ہجری کی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا جو عقیدہ تھا وہ بنی امیہ کی طرف مائل تھا، یعنی یہ بنی امیہ کا یہ بندہ تھا۔ اور مروان بن حکم نے جمل کی جب جنگ ہوئی تھی تو جنگ جمل کے وقت جو ہے وہ پناہ جو لی تھی اسی مالک بن مسمع کے ہاں لی تھی، یعنی مالک بن مسمع نے اس کو جو ہے پناہ دی اپنے ہاں، اس کو جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ بچائی۔ اور مالک بن مسمع جو ہے وہ کربلا کا جب واقعہ ہو گیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، پھر بھی یہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ تم جو ہے وہ یزید کی تجدید بیعت کرو، تم یزید کی بیعت کرو اور یزید بن معاویہ کی بیعت کر کے اس کو جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ تسلیم کرو۔ تو یہ جو ہے وہ مالک بن مسمع کی حیثیت ہے کہ ٹوٹلی طور پہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے اور بنی امیہ کے ساتھ ہے، اور کربلا کے واقعہ کے بعد بھی یزید بن معاویہ کی طرف جو ہے لوگوں کو بلانے والا ہے۔ حالانکہ کربلا کے واقعے کے بہت سارے بندوں کے ہاں یہ بات واضح ہو چکی تھی، روشن ہو چکی تھی کہ یزید نے جو ہے وہ کتنا غلط کام کیا اور کتنا بڑا جو ہے فسق اور فجور کا جو ہے وہ اس نے ارتکاب کیا کہ فرزند رسول کو جو ہے وہ پیاسا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں مار ڈالا، مگر نہیں، یہ جو تھا وہ شدید قسم کا جو ہے وہ ناسبی جو ہے وہ انسان تھا۔ یہ جو ہے وہ ایک بندہ کیا ہو گیا، مالک بن مسمع ہو گیا۔ بصرہ کے جن بڑے بندوں کو جو ہے وہ خط لکھے گئے ان میں سے جو دوسرا نام ہے وہ احنف بن قیس کا جو ہے وہ آتا ہے۔ احنف بن قیس کے متعلق جو ہے وہ شیعہ جو علم رجال کے ماہرین محققین ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف کیا موجود ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ صحیح بندہ ہے، عقیدہ کے اعتبار سے اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، کیا یہ مضبوط معرفت رکھنے والا ہے یا کمزور جو ہے وہ معرفت کا مالک ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ لکھتے ہیں کہ کچھ علم رجال کے جو ماہرین ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں مثبت جو ہے وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تاریخ نے جو ہے وہ احنف بن قیس ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بہت ساری مثبت باتوں کو ذکر کیا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ پیدا ہوا اور اس کی جو وفات ہے وہ 67 ہجری میں ہوئی، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ اس عرصے میں اس نے جو ہے وہ جناب ابو ذر سے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں مولا علیہ السلام کے فضائل میں، یعنی مولا علیہ السلام کے فضائل میں یہ بندہ جو ہے وہ روایات نقل کرنے والا ہے جناب ابو ذر سے۔ اور اسی طریقے سے جب ابن عباس نے علی علیہ السلام کا خط جو ہے وہ بصرہ والوں کے لیے پڑھا تو احنف بن قیس وہ پہلا مرد تھا جس نے جو ہے وہ یہ قبول کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ مولا علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے جو ہے وہ حاکم بنا دیں، اور علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے خوارج کی طرف جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ بھیجا تھا، یعنی بڑا ایک ذمہ داری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دی تھی اور خوارج کی طرف جو ہے وہ اسے بھیجا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ علی علیہ السلام کو جو ہے وہ اس نے یہ بھی جو ہے وہ مشورہ دیا تھا کہ اس بات کو جو ہے وہ شیخ مفید الرحمن نے کتاب الجمل میں جو ہے نقل کیا ہے کہ ان شئت اتیتک فی مئۃ فارس فکنت معک، کہ اگر آپ چاہیں تو میں 200 جو ہے وہ گھوڑے سوار لے کر آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کے ساتھ مل جاؤں، اور اگر آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں تو اعتزلت ببنی سعد، تو میں بنی سعد کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہو جاؤں اور پھر آپ سے جو ہے وہ 6000 تلواروں کو جو ہے وہ روک لوں۔
تو پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کا جو دوسرا آپشن تھا اسے جو ہے وہ قبول کیا اور کہا کہ میں اس بات کو اختیار کرتا ہوں کہ تم جو ہے وہ الگ ہو جاؤ، اور یوں جو ہے وہ ہمیں یہ فائدہ ہو کہ 6000 تلواروں کو جو ہے وہ تم ہم سے روک لو گے۔ تو اس جیسی جو کچھ چیزیں ہیں ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ معروف جو رجالی ہیں جنہیں علامہ مامقانی کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو حسن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ نیک اور اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جو نمازی ہیں انہوں نے بھی جو ہے یہ جملے لکھے کہ یظہر منہ کمالہ و حکمتہ و رضایت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی، کہ اس جیسی عبارتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمال تھی، یہ حکمت والا تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے اوپر راضی تھے۔ وَأَنَّهُ مِنَ السُّفَرَاءِ الْفُصَحَاء، اور یہ ان سفیروں میں سے تھا کہ جو فصیح جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور اچھی جو ہے وہ جن کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر مشتمل گفتگو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ ان علماء رجال کا کہنا ہے۔ جبکہ دیگر جو محققین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص جو ہے وہ ضعیف العقیدہ شخص ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اس سے جو ہے وہ کوئی معرفت نہیں ہے، اور یہ معرفت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ اور اس بات کو جو ہے وہ لکھا مرحوم تسری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قاموس الرجال میں، انہوں نے مرحوم تسری نے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ نقل کیا کہ یہ جو احنف بن قیس تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے دعوت دی کہ وہ جو ہے وہ احنف بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے، تو اس نے اس دعوت کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بڑا ایک توہین والا وہاں پہ جملہ کہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ قد جربنا آل ابی الحسن فلم نجد عندهم عیادۃ للملک ولا جمعا للمال ولا مکیدۃ للحرب، کہ ہم نے جو ہے یہ جو ابو حسن کی اولاد ہے یعنی امیر المؤمنین اسلام کی جو اولاد ہے، اس کو ہم نے بہت آزما لیا، نہ تو جو ہے وہ یہ سیاست کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اوپر یہ اپنا جو ہے وہ قبضہ کر لیں، اور نہ جو ہے وہ یہ مال کو جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جنگوں کی جو ہے وہ چیلنج ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے جو علماء رجال کے ہیں، جس طریقے سے یہ علامہ تسری ہیں، وہ بھی کہ اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، ایک اور تاریخ تبری میں بھی اس کے متعلق جو ہے وہ نقل کی جاتا ہے کہ یہ جو احنف بن قیس تھا، اس نے مصعب بن زبیر کی جو ہے وہ مدد کی تھی، یعنی مصعب بن زبیر یہ مختار کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنے والوں سے ہیں، مختار سقفی کے خلاف جنگ لڑنے والا ہے، اور یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے جی؟ مصعب بن زبیر کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کی معرفت ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک قدیم کتاب ہے وقعۃ الصفین، نصر بن مزاحم المنقری کی، جو 212 ہجری کے متوفہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لکھی کہ صفین میں جب یہ مولا کے لشکر میں تھا اور جنگ لڑ رہا تھا، تو اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، تو اس نے یہ صدا بلند کی کہ ہلاک العرب، یہ عرب یہ ہلاک ہو رہے ہیں، عربوں کی ہلاکت کے اوپر یہ افسوس جو ہے وہ وہاں پہ کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اس جیسی باتیں جو ہے وہ تاریخ میں نقل ہوئی ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی صحیح جو ہے وہ معرفت رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ علامہ تسری علیہ الرحمہ نے بھی اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا، اور مامقانی کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اعتراض کی اور اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے کہ مامقانی جو ہے وہ اس کو حسن کہتے ہیں، تو یہ بات کیا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ سید خوئی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب المعجم میں جو ہے وہ اس کی کوئی تائید نہیں کی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کے متعلق ہے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ اور اس کی متعلق تاریخ نے یوں بھی نقل کیا ہے کہ جب معاویہ نے جو ہے وہ یہ خط بھیجا تھا اہل بصرہ والوں کو، اور انہیں کہا تھا کہ قتل عثمان کا بدلہ لینا ہے لہذا تم نکلو، تو وہاں پہ جو ہے وہ تاریخ میں یہ بات الغارات میں نقل ہوئی ہے۔ یہی جو احنف تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ اما انا فلا ناقۃ لی فی ھذا ولا جمل، جس نے ایک عربوں کا جو ہے وہ محاورہ بولا کہ اس یہ جو جنگ ہے معاویہ اور علی کی، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں تو نہ کوئی میری اونٹنی ہے، نہ کوئی میرا اونٹ ہے، کوئی چیز میری نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ ان دونوں کے معاملوں سے بالکل کیا الگ ہو گیا، سائڈ پہ ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ محققین اس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اہل بیت کی جو ہے وہ صحیح معرفت رکھنے والا انسان جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔